بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ سورۃ المائدہ کی آیت نمبر 54 کا ترجمہ اور تفسیر آج آپ کے ساتھ بیان کروں گی، اور اس میں جو سب سے امپورٹنٹ بات ہے وہ یہ ہے کہ جو لوگ دین سے پھر جاتے ہیں یا مطلب فرقہ واحد میں چلے جاتے ہیں، یہ ان لوگوں کے لیے حکم ہے۔ تو آپ یہ ساری چیزوں کو اور جو کچھ ہمارے ملک میں ہو رہا ہے، ان ساری چیزوں کو آپ دیکھتے ہوئے نا، اور جو میں آپ کے ساتھ بیان کرنے لگی ہوں، اس سارے کو غور سے سنتے ہوئے غور کیجئے گا۔ آپ میں اپنے اندر ہم لوگ وہ نقص دیکھیں گے، وہ نقائص دیکھیں گے کہ ہم سے ایسا کیا ہوا تھا، جرم ہو گیا تھا جس کی بنا پر آج ہمارے اور سلطنت کے کیا حال ہے۔ آپ نے یہ دیکھنا ہے، غور کرنا ہے اس کے بارے میں نا۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ یا ایھا الذین آمنوا من یرتد منکم عن دینہ فسوف یأتی اللہ بقوم یحبونہ ویحبونہ اذلۃ علی المؤمنین اعزۃ علی الکافرین یجاہدون فی سبیل اللہ ولا یخافون لومۃ لائم ذلک فضل اللہ یؤتیہ من یشاء واللہ واسع علیم۔ اے ایمان والو، جو پھر گیا تم میں سے اپنے دین سے تو اس کی بد نصیبی سو جلد لے آئے گا۔ اللہ تعالیٰ ایک ایسی قوم محبت کرتا ہے اللہ ان سے، اور وہ محبت کرتے ہیں اس سے جو نرم ہوں گے ایمانداروں کے لیے، اور بہت ہی سخت ہوں گے کافروں کے لیے۔ کافروں پر جہاد کریں گے اللہ کی راہ میں، اور نہ ڈریں گے کسی ملامت کرنے والے کی ملامت سے۔ یہ محض اللہ کا فضل و کرم ہے، نوازتا ہے اسے جسے چاہتا ہے، اور اللہ تعالیٰ بڑی کشادہ رحمت والا، سب کچھ جاننے والا ہے یقیناً بے شک۔ اچھا، یہاں پر جو الفاظ ہیں یہ والے کہ اللہ محبت کرتا ہے ان سے اور اللہ ان سے، وہ آپس میں ایمان والوں کے ساتھ وہ نرم دل ہیں، آپس میں ان کے حامی و ناصر ہوتے ہیں، اور دوسرے لوگوں کے بارے میں، کفار کے بارے میں وہ سخت ہوتے ہیں۔ بلکہ جو ہمارے اندر جو مشرکین، جو منافقین پائے جاتے ہیں، وہ لوگ ان کے بارے میں بھی سخت ہوتے ہیں، لیکن ہم لوگ مجبوری کی بنا پر ان کے ساتھ کچھ اس طرح کا کر نہیں سکتے، مطلب جنگ وغیرہ یا کچھ اس طرح کر کے۔ لیکن ملامت کرنے میں کوئی حرج نہیں ہے، اگر ملامت نہ کی تو وہ بھی میں آپ کو ابھی بتاتی ہوں کہ کیا ہوگا۔ ملامت اگر آپ نہیں کریں گے، اس کو برا بھلا نہیں کہہ سکیں گے، ان کو روکیں گے ٹوکیں گے نہیں، تو وہ کیا ہوتا ہے وہ میں آپ کو بتاتی ہوں۔ تو اللہ تعالیٰ یہاں پر اس آیت کریمہ میں اپنی قدرت عظمیٰ کی خبر دے رہا ہے کہ اگر کوئی اس کے دین کی حمایت و نصرت سے انحراف کر لے، اس کی شریعت کو پس پشت ڈال دے اور دین اسلام سے پھر جائے، تو اللہ تعالیٰ ان کے بدلے میں ایسے سعادت مندوں کو اپنے دین کی خدمت کے لیے چن لے گا جو ان سے بہت بہتر اور اعلیٰ ترین لوگ ہوں گے یقیناً بے شک۔ اب دین سے پھر جانا کیا ہوتا ہے، اور کون سے لوگ ہیں جو اللہ تعالیٰ کے احکامات کو پس پشت ڈال کے اللہ کی سعادت حاصل کرنے کے لیے، اللہ کا قرب حاصل کرنے کے لیے وہ لوگ کس طرح کی کوششیں کر رہے ہیں، اور دین کو انہوں نے اس قدر وہ کر دیا ہے، اس میں اتنی گڑبڑ کر دی ہے کہ اگر ہم جیسے لوگ اگر کسی غیر مذہب کو اگر اسلام میں لے کے آنا چاہیں گے تو ایک دفعہ وہ بھی پوچھتا ہے کہ کیا یہ ایمان والوں میں یہ چیز ہونی چاہیے، یہ چیز ہے کیا، یہ کام کرنے سے ثواب ہوگا؟ یعنی کہ پہلے تو صرف ایک اللہ کا، جب وہ انبیاء کرام جو وہ کرتے تھے، تبلیغ کرتے تھے، تو وہ صرف اتنا کہتے تھے کہ اللہ پر ایمان لاؤ، مجھ پہ ایمان لاؤ، یعنی کہ نبی پر، جس نبی پیغمبر یا رسول کی وہ ہوتی تھی، وہ مبعوث ہوتے تھے، اس پر، اللہ کی کتابوں پر اور قیامت کے دن پر ایمان لاؤ، اللہ کے ساتھ کسی کو شریک نہ ٹھہراؤ۔ یہ چیزیں ہوتی تھی ایمان کی، اور اب انہوں نے اس کو اس قدر کر دیا ہے، اس میں ایمان میں، اسلام میں اس قدر انہوں نے چیزیں نکالی ہیں کہ بندہ کہتا ہے کہ یہ تو بڑا مشکل کام ہے، یہ تو بڑا مشکل کام ہے۔ لوگوں کو کہتے ہیں کہ نماز اگر پڑھنی ہے تو 5 نمازیں پڑھو ورنہ نہ پڑھو، اگر 5 نمازیں نہیں پڑھو گے تو ایک بھی قبول نہیں ہوگی۔ نہیں 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 نہیں، ایسا ہرگز نہیں ہے، ایسا بالکل نہیں ہے۔ نماز زمین سے لے کر آسمان تک چپے چپے پر فرشتے موجود ہیں، کچھ حالت رکوع میں ہیں، کچھ حالت قیام میں ہیں، کچھ سجود کی حالت میں ہیں، اور کچھ سلام پھیرنے کی حالت میں ہیں،
ان کو اتنی فکر ہو رہی ہے کہ پتہ نہیں ہماری نماز قبول ہوگی یا نہیں. تو ہم انسان کیسے یہ ساری چیزیں بیان کر سکتے ہیں. خیر یہ بات کرنے کا مقصد یہ ہوا کہ ان کو بھی نہیں پتا کہ ہماری نماز قبول ہونی ہے یا نہیں ہونی، لیکن وہ لوگ اس حالت میں ابھی تک موجود ہیں کہ پتہ نہیں اللہ ان کی عبادت کو قبول کرے گا یا نہیں کرے گا. اللہ تعالیٰ ہماری جتنی آپ سے ہو سکے آپ اتنی نمازیں پڑھ لیا کریں. کسی کو کچھ نہیں پتا، کسی کو بالکل نہیں پتا کہ ہماری نماز قبول ہوئی ہے نہیں ہوئی ہے. اگر آپ ایک دفعہ نماز پڑھ چکے ہیں، دوبارہ آپ کو پڑھنے کو دل کر رہا ہے تو یقیناً قبول ہوئی ہے، یقیناً اللہ نے آپ کو پسند کر لیا ہے، اللہ نے آپ کو یقیناً چن لیا ہے، اسی لیے آپ کو دوسری نماز پڑھنے کو دل کرے گا. اگر ان کیس اگر نہیں کرتا، روزانہ آپ 1 یا 2 یا 3 نمازیں ہی ادا کرتے ہیں تو اس کا مطلب آپ اللہ کے بہت قریب ہو چکے ہیں. انشاءاللہ آہستہ آہستہ اللہ تعالیٰ نے اگر چاہا تو آپ 5 نماز ادا کرنا شروع کر دیں گے، لیکن سٹارٹ ایک سے ہی لے لیں. تو یہ اللہ تعالیٰ نے یہاں پر فرمایا ہے کہ لوگ نظر انداز کرتے ہیں اور اللہ تعالیٰ کے پیغامات کو بس پشت ڈال دیتے ہیں. تو اللہ تعالیٰ ان کو ختم کر کے ان کی جگہ اور قوم لے آئے گا، یعنی کہ ان کی بادشاہت کو اللہ تعالیٰ ختم کر دے گا، ان کو ضلالت کی زندگی جینے پر مجبور کر دے گا اور ان کی جگہ پر اور لوگوں کو لے آئے گا. اب یہ جو بات میں نے آپ کو بتائی ہے ابھی، اس پہ آپ نے غور کرنا ہے کہ دوسرے لوگوں کے مذاہب میں، دوسرے لوگوں کے رسم و رواج میں آپ لوگ اس قدر وہ ہو جاتے ہیں، اس قدر آپ نے پاکستان کے اندر شرک کو وہ کر دیا ہے کہ بندے کو سمجھ نہیں آتی کہ ہونا کیا چاہیے تھا اور یہ ہو کیا رہا ہے. اب کوئی بندہ وہ تبلیغ کرنے لگے تو وہ کیا بتائے گا کہ میں کون ہوں. کتنے انہوں نے فرقے بنائے ہوئے ہیں، کتنا انہوں نے کر لیا ہے. کسی نے کبھی یہ نہیں کہا کہ ہم مسلمان ہیں، ہر کسی نے ہمیشہ یہی کہا، چھوڑیں جو بھی کہا، کیونکہ قرآن کے ٹائم میں صرف آپ کے ساتھ یہی بیان کرنا چاہتی ہوں. یا ایھا الذین آمنوا من یرتد منکم عن دینہ. حسن بصری رحمۃ اللہ فرماتے ہیں کہ یہ آیت سیدنا صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے دور میں مرتد ہو جانے والے، یعنی کہ جو دین سے پھر گئے تھے، ان کے بارے میں اتری. تو اللہ تعالیٰ تمہاری جگہ ایسی قوم کو لے آئے گا جسے اللہ بھی پسند کرتا ہے اور وہ اللہ کو پسند کرتے ہیں. اس سے مراد صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ اور آپ کے ساتھی ہیں. اور بعض دوسرے بزرگ اسی طرح فرماتے ہیں. بعض کہتے ہیں کہ حضرت جابر بن عبداللہ رضی اللہ فرماتے ہیں کہ یہ یمن کی ایک قوم ہے جو قبیلہ کندہ سے ہے. پھر سکون ایک جگہ کا نام ہے. ہو سکتا ہے کہ یہ جگہ یمن میں ہی ہو، لیکن سکون جگہ کا نام ہے. اور کچھ کہتے ہیں کہ تجیب سے ہے. اور جب یہ آیت اتری تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے سیدنا ابو موسیٰ اشعری رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی طرف اشارہ کیا اور فرمایا یہ اس کی قوم ہے. اب آ گیا ہے آگے کہ اطاعت صرف اللہ ہی کی اور جہاد فی سبیل اللہ، اور وہ کام جن سے اللہ تعالیٰ نے منع فرمایا ہے، وہ والے کام جو اللہ تعالیٰ نے کرنے کا، جو احکامات اللہ تعالیٰ نے بجا لانے کا حکم دیا ہے. تو اس میں یہ ہوتا ہے کہ ملامت گر کی باتوں میں جو لوگ آ جاتے ہیں، بلکہ ہمتاً اور ہمہ وقت اللہ تعالیٰ کے دین کی سربلندی کے لیے جو لوگ کوشاں رہتے ہیں، اللہ تعالیٰ نے ان کے بارے میں یہ آیت کریمہ نازل فرمائی ہے. حضرت ابو ذر غفاری رضی اللہ فرماتے ہیں مجھے میرے خلیف نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے 7 چیزوں کا حکم دیا. آپ نے مجھے فرمایا میں اپنے سے کم تر لوگوں کی طرف دیکھا کروں، اس سے میں شکر ادا کیا کروں گا. اور مجھے فرمایا دنیاوی لحاظ سے جو لوگ مجھ پر فوقیت رکھتے ہیں، آپ نے مجھے حکم دیا کہ ان میں نہ بیٹھوں، ان کی طرف نہ دیکھوں. پھر فرمایا میں صلہ رحمی کروں اگرچہ میرے رشتہ دار منہ پھیرے. آپ نے فرمایا کسی سے بھی کسی چیز کا سوال نہ کرو. آپ نے مجھے حق بات کہنے کا حکم دیا اگرچہ وہ کڑوی ہی لگے. آپ نے مجھے فرمایا بقیہ کروں گی انشاءاللہ تعالیٰ کل. آپ نے کسی سے سوال نہیں کرنا ہے، چاہے آپ گاڑی میں سوار ہیں، کسی کو یہ نہیں کہنا وہ مجھے وہ چیز اٹھا کے دے دو، چیز گر گئی آپ کے ہاتھ سے، یہ کہو کہ مجھے یہ اٹھا کے دے دو یا کچھ اور کہو. یعنی کہ سوال کرنے سے مراد یہ ہے. بقیہ کروں گی انشاءاللہ کل. صدقہ جاریہ کے لیے سے شیئر کر دیجیے گا.
جزاک اللہ خیر.